السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کہانی یوٹیوب چینل اور اسلام کہانی فیس بک پیج کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی نیک دلی خواہشات اور نیک حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت اہم معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بنی گھنٹی کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ بھی ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آج کا عنوان ہے خنزیر کھلانے والا ظالم بادشاہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خنزیر کھلانے والا ظالم بادشاہ کون تھا اور کس قوم سے تعلق رکھتا تھا؟ ہم آپ کو یہی واقعہ سنانے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم بھی تھا، جو لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتا تھا، اور جو آدمی انکار کرتا تو اسے سخت سزائیں دے کر ہلاک کروا دیتا۔ پھر اس زمانے کے سب سے بڑے عابد کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ لوگ اس عابد کے مرتبے اور فضیلت سے آگاہ تھے۔ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس عابد بزرگ کو بادشاہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے۔ چنانچہ ایک سپاہی نے عابد سے کہا، آپ مجھے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے دے دیں، جب بادشاہ کہے گا کہ اس عابد کے سامنے خنزیر کا گوشت لا کر رکھیں تو میں وہی بکری کا گوشت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بادشاہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کی خواہش کے مطابق خنزیر کا گوشت کھا لیا ہے، اور اس طرح آپ بھی ہلاکت سے محفوظ رہیں گے۔ عابد نے بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت سپاہی کو دے دیا۔ جب عابد کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت لایا جائے۔ منصوبے کے مطابق تو اس سپاہی نے بکری کا گوشت عابد کو پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، میرے سامنے خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ عابد نے کہا، میں ہرگز نہ کھاؤں گا۔ یہ سن کر سپاہی نے اشارے سے بتایا کہ یہ وہی بکری کا گوشت ہے جو آپ نے دیا تھا، آپ بلا جھجک کھا لیں۔ لیکن عابد نے بادشاہ کے سامنے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ ظالم بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قتل کرو، تو جب عابد کو قتل کے لیے لے جانے لگے تو وہی سپاہی قریب آیا اور کہا، آپ نے گوشت کیوں نہ کھایا؟ باخدا یہ وہی گوشت تھا جو آپ نے دیا تھا۔ عابد نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھی کسی کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ فلاں عابد نے بھی تو مجبور ہو کر حرام گوشت کھا لیا تھا، لہٰذا ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ اس طرح لوگ میری وجہ سے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور میں لوگوں کے لیے فتنہ ہرگز نہیں بننا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ عابد خاموش ہو گیا اور جلاد نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا پرانے دور کا فتنہ، لیکن آج بھی ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے فتنے موجود ہیں، کچھ ظالم لوگوں کی شکل میں اور کچھ اعلیٰ حکام کی شکل میں اور کچھ گندے سیاستدانوں کی شکل میں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب ختم کیسے ہوں گے، ان کو کیسے مات دی جائے؟ اس بارے میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیں۔ آخر پر آپ سے پھر چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیز ہمارے اسلام کہانی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ہمارے اسلام کہانی فیس بک پیج کو فالو ضرور کر دیں، اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ بھی ضرور کیا کریں۔ اس سے ہمیں آپ کی محبت کا پتہ چلتا ہے اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو پلیز حوصلہ افزائی کر دیا کریں، آپ کا کچھ نہیں جائے گا۔
بہت شکریہ۔